میڈم آج کا دورہ جاپان یہ فرسٹ آپ کا پہلا دورہ ہے بحیثیت وزیر خارجہ، تو اس دورے کے کیا اہم مقاصد ہیں اور اس دورے کے پاکستان اور جاپان کے تعلقات میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی اکانومی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پہلے تو اس دورے کے دو پرپزز ہیں. ایک تو میرا یہ پہلا دورہ ہے ایز فارن منسٹر آف پاکستان، تو ایک بائیلیٹرل دورہ کا موقع ملا جس میں ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری آلریڈی ملاقات ہو چکی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے فائنانس منسٹر اور پھر آف کورس فارن منسٹر کے ساتھ ایک فل فلیج ڈائلاگ پروسیس ہوگا. دوسرا یہ جو نکئی کمپنی ہے ان کا یہ ایک ایشیا کے فیوچر کے اوپر جو فورم ہوتا ہے اس میں آئی تھنک آئی واز اونلی پاکستانی ہو واز انوائٹڈ ہے اینڈ دیٹ واز این آنر ٹو ریپرزینٹ پاکستان. اور پاکستان کا رول جو ایشین گروتھ ماڈل ہے اس میں کیا ہے اور آگے جاتے ہوئے ہم کس طرح اپنے آپ کو ایز اے پلیئر ود ان دا ریجن دیکھ رہے ہیں. جو دورے کے مقاصد ہیں وہ تو کافی سمپل ہیں. پاکستان اور جاپان کے آپ کو پتہ ہے 60 سالہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کا یہ سال ہے. اس سال 2012 میں 60 سال ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے پورے ہوں گے. میرے خیال میں یہ بہت اچھے 60 سال رہے ہیں. پوٹینشیل تو کہیں زیادہ ہے لیکن اگر آپ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریل میں دیکھیں تو پاکستان اور جاپان کے تعلقات بہترین رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو رہے ہیں، کامن انٹرسٹ کو پرسو کیا ہے. اس سے بھی زیادہ اہم اگر آپ اکنامک ریل میں دیکھیں اکنامک ریل میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے. ایک ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اور ایک ہوتے ہیں بزنس یا انویسٹمنٹ سائڈ پہ. اگر آپ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ دیکھیں تو جبک اور جائکا کی جو اسسٹنس پاکستان میں آئی ہے اس نے لینڈ مارک انفراسٹرکچر پروجیکٹس چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک سال کی مدت کے لیے نہیں بلکہ دہائیوں میں پاکستانی ان سے فائدہ مند ہوتے ہیں. اس میں انڈس ہائی وے پروجیکٹ آ جاتا ہے، اس میں کوہار ٹنل آ جاتا ہے، اس میں کئی ڈیمز کی تعمیر آ جاتی ہے اور جیسے فار انسٹنس پمز میں جو چلڈرنس ہاسپٹل ہے وہ بھی ان کی مدد سے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی ان کے گراس روٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہمارے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہر جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈیولپمنٹ اسسٹنس میں تو میرے خیال سے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین رہے ہیں. اور آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہو یا نہ ہو کہ جاپان آپ کا بائیلیٹرل سب سے بڑا لینڈر ہے. مطلب جو آپ کی ٹوٹل بائیلیٹرل لونز ہیں ان میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جاپان کی ہے اور جو اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ اہمیت میرے لیے یہ رکھتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوئے. اور جیسے کہ میں نے کہا سارے امپورٹنٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس وچ آر دیئر ٹو اسٹے. ناؤ دوسرا ریلیشن بزنس انویسٹمنٹ سائڈ پہ. بزنس انویسٹمنٹ سائڈ پہ ہونڈا، سوزوکی، ٹویوٹا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پلانٹس پاکستان میں کافی آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ سے چل رہے ہیں. ان کے بہت باقی بھی پروڈکٹ لائنز، ان کی سروسز. سو جاپنیز انویسٹرز نے پاکستان میں انویسٹمنٹ مفید سمجھی ہے، اس کے ان کو اچھے ریٹرنز آ رہے ہیں اور باقی انویسٹرز بھی انکریج ہوتے ہیں. اور اس وقت جو اکنامک سائڈ پہ ہمارا مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ری ایمفسائز کر سکیں کہ انرجی سیکٹر میں جو انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ہے جیسے فار انسٹنس بھاشا ڈیم کی بھی تعمیر ہے، اس کے اندر جو اکوپمنٹ ہے باقی چیزیں ہیں ان میں ان کا ایک رول ہو سکتا ہے. اور ایکولی امپورٹنٹ ونڈ پاور میں باقی جو آلٹرنیٹ انرجی سائٹ ہے وہاں پہ بھی آفر ویری ویری گڈ اپرچونیٹیز ٹو دا بزنس مین. سو ٹو ٹرائی اینڈ اٹریکٹ دیم تھرو دا گورنمنٹ. دوسری طرف پرائم منسٹر آف جاپان کا ہم خواہش مند ہیں. پرائم منسٹر پاکستان نے ان کو آلریڈی انوائٹ بھی کیا ہوا ہے. میں بھی پرائم منسٹر کا ایک میسج ان کے لیے لے کے آئی ہوں اور ہم خواہش مند ہوں گے کہ وہ اسی سال میں ٹو مارک دا 60th اینیورسری آف آر ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ پاکستان کا دورہ کر سکیں. اور ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹائز ہمارے ان کے ساتھ اچھے ہیں، بہتر ہیں اور آگے جاتے ہوئے ہم یہ جو ریجنل کانٹیکس میں ان کے ساتھ ایک چانس ملے گا ٹو بی ایبل ٹو آفر. دوسرا افغانستان میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بیکاز افغانستان میں جبکہ ان کی کوئی ملٹری ٹروپس نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے، لیکن ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اکنامک سائڈ پہ یہ ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں افغانستان کے لیے ان دا نیکسٹ منتھ اور سو. تو اس میں ان کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹوکیوز ڈونرس کانفرنس جو پاکستان کے لیے ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے ہوسٹ کی تھی. سو آل ٹوگیدر آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ود آر ریلیشنز ود جاپان اینڈ وی فیل دیٹ آف کورس دے کین بی امپرووڈ مچ مور اینڈ وی ہوپ دیٹ دا نیکسٹ 60 years are going to be even better than the previous. میڈم جو آپ وزیر خزانہ بھی وزیر مملکت برائے خزانہ بھی رہی ہیں، تو پاکستان میں جو معاشی منصوبے جاپان کی تعاون سے جاری ہیں اس کے لیے حوالے سے جو امداد جاپان نے اناؤنس کی تھی کیا وہ کمپلیٹلی ڈیولپ ہو گئی ہے؟ اور کراچی جو ماس ٹرانزٹ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوگی آپ کی اس دورے میں؟ جی بالکل، ہر چیز کے بارے میں بات چیت ہوگی لیکن آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ کئی چیزیں ہیں جو ہماری طرف سے پروسیسز ہونے ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں جو ان کی طرف سے پروسیسز ہونے ہوتے ہیں.
اور جیسا کہ میں نے کہا جاپان حکومت کی ایک جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ کی پریفرنسز کے مطابق وہ آپ کے اوپر کوئی پریفرنسز وہ نہیں کرتے انفورس نہیں کرتے اینڈ دس از واٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹس اینڈ ڈیموکریٹک سسٹمز آر سپوز ٹو بی کہ جو ہماری پریفرنسز ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹ کو ڈیسائڈ کرنی ہے اور پھر انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. سو ساری ان چیزوں پہ بات چیت ہو رہی ہے.